کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن آسمان کے دروازے عام دنوں سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ لاکھوں لوگ ایک ہی دن درود کیوں پڑھتے ہیں اور پھر بھی کچھ لوگوں کی دعائیں بجلی کی طرح اوپر کیوں چلی جاتی ہیں؟ رک جائیے، ایک لمحہ تصور کریں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر درود نور کی ایک لہر بن کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، اور فرشتے اسے سنبھال کر عزت کے ساتھ اوپر لے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک غیب کا نظام ہے جسے ہم اکثر محسوس نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ خود درود بھیج رہا ہو اور آپ بھی جمعے کو درود پڑھیں تو اس عمل کی طاقت کہاں تک جا سکتی ہے؟ یہی وہ دن ہے جب چھوٹا سا عمل بھی پہاڑوں جتنا وزن رکھتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک درود بھی زندگی میں معجزوں کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف ثواب کی بات ہے تو نہیں، یہ دل کی روشنی، حفاظت، قبولیت اور تقدیر کے بدلنے کی بھی بات ہے۔ اور آج ہم اسی سفر کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں، اس لیے دل حاضر رکھیں کیونکہ اصل حیرت ابھی شروع ہونے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک نے درود کو اپنی ذات اور فرشتوں کے عمل کے ساتھ ایک ہی آیت میں کیوں جوڑ دیا؟ کیوں ایک مومن کا درود صرف الفاظ نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ پیغام بن جاتا ہے؟ ذرا رک کر سوچیں، اگر اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ بھی وہی عمل کریں، تو کیا یہ ایک روحانی الائنمنٹ نہیں؟ قرآن میں درود کا حکم صرف عبادت نہیں بلکہ قربت کا اعلان ہے، نور کا راستہ ہے، قبولیت کی سند ہے، اور وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون کی ایک گہری تہہ کی تلاش رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں، درود وہ عمل ہے جو دل کی خالی جگہ کو بھی بھرتا ہے اور دعا کی رفتار کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک اور قرآنی اصول ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یعنی اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ اور درود دراصل اللہ کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حسین امتزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل میں عجیب تاثیر، روحانی حفاظت اور باطنی تبدیلی کے اشارے ملتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ سوال، جب قرآن ایک عمل کو کثرت سے کرنے کا کہتا ہے اور درود کا حکم بھی دیتا ہے، تو جمعے جیسے دن اس کی تاثیر کی پیک کیا ہو سکتی ہے؟ دل تھام لیں، کیونکہ آگے ہم اسی تاثیر کے معجزاتی زاویے کھولنے والے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جہاں قرآن کے الفاظ حقیقت بن جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن بھی دعا بن جاتی ہے۔ جمعے کے دن درود کا اجر عام دنوں سے کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ دنوں میں دعائیں زیادہ وزنی کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں جمعے کے دن پڑھی گئی ایک نیکی عام دن کی 10 نیکیوں سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے؟ بات صرف دن کی نہیں، اس دن کے روحانی ماحول کی ہے۔ اس دن زمین اور آسمان کے درمیان ایک خاص کیفیت پھیل جاتی ہے، جیسے ہر چیز اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب ذرا دھیان دیں، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس دن درود کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب ایک عمل براہ راست پیش ہو تو اس کی قدر بھی عام نہیں رہتی۔ رک جائیں اور ایک حقیقت سنیں۔ جمعے کے دن جو دل اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے، وہ صرف ثواب نہیں پاتا بلکہ اس کی دعا کو رفتار، روشنی اور قبولیت بھی ملتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں خاموشی سے حل ہو جائیں، دشمن کمزور پڑ جائیں، دل مضبوط ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، جمعے کا درود انہی پوشیدہ گرہوں کو کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے کہ کچھ اوقات میں رحمت ملٹی پلائر موڈ میں آ جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ پاک میں خاص دنوں، خاص راتوں اور خاص اوقات کی قسمیں اٹھا کر ان کی فضیلت کا اعلان کیا، جیسے والفجر ولیال عشر۔ تو جمعہ بھی انہی بابرکت اوقات میں سے ہے جہاں عمل چھوٹا ہو تو بھی اثر بڑا ہوتا ہے۔ اب آپ خود سے ایک سوال کریں،
اگر جمعے کے دن اللہ کی رحمت عروج پر ہو اور آپ کی زبان سے درود کا نور نکلے تو کیا آپ کی زندگی اس روشنی سے بدل نہیں سکتی؟ یقین رکھیں، یہی وہ راز ہے جو عام مومن کو خاص بنا دیتا ہے۔ اس لیے سنبھل کر چلیں، کیونکہ اگلے حصے میں ہم اسی اجر کے معجزاتی واقعات کی گونج سننے والے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قرآن میں جس عمل کا ذکر اللہ اپنی عظمت کے ساتھ کرے وہ صرف پڑھنے تک محدود کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ عمل زندگی میں نشان، بدلاؤ اور معجزے کیوں نہیں لائے گا؟ جمعے کے دن درود پڑھنا دراصل قرآن کے حکم کی عملی تصویر ہے، اور جب حکم قرآن کا ہو اور نیت دل کی سچی تو نتیجہ عام نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اب غور کریں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے خود بلند کیا اور آپ جمعے کو درود پڑھ کر اسی بلند ذکر میں اپنا حصہ ڈالیں تو رحمت آپ تک کیوں نہ پلٹے؟ رک جائیں اور ایک بات دل پر لکھ لیں، درود وہ واحد عمل ہے جو اللہ کے ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت کے نزول کو ایک لائن میں جوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مومن درود پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خوف کی جگہ اطمینان، کمزوری کی جگہ حفاظت اور دعا میں تاخیر کی جگہ قبولیت کی چمک آ جاتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اچانک آئے، کہ آنکھیں بند ہوں اور مسئلہ حل ہو جائے؟ تو سنیں، قرآن کے حکم پر کیا گیا درود وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن کی سرحد تک لے آتا ہے، اور جمعہ اس سرحد کو بھی مٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ دن خود گواہ بن جاتا ہے۔ تاریخ روحانیت میں بے شمار ایسے لوگ گزرے جنہوں نے قرآن کے حکم پر جمعے کو درود پڑھا تو ان کی زندگیوں میں ایسے واقعات ظاہر ہوئے جو عقل کو حیران اور دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اب خود سے پوچھیں، اگر قرآن کہے درود پڑھو، اللہ کہے ذکر بلند ہے، فرشتے اسے اوپر لے جائیں، اور دن جمعے کا ہو، تو کیا آپ کی دعا خالی لوٹ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ بس شرط ایک ہے کہ دل جاگ رہا ہو، اور ابھی ہم اسی جاگتے دل کے معجزوں کے در تک پہنچنے والے ہیں۔ اس لیے سانس روک کر سنیں، کیونکہ اگلی کہانی آپ کے یقین کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود جب دل سے نکلے تو اس کی تاثیر کبھی کہانی نہیں رہتی بلکہ حقیقت بن جاتی ہے؟ یہ وہی حقیقت ہے جو ایک صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی محفل میں ایک جمعے کے دن ظاہر ہوئی۔ ایک نوجوان جو دل کی بے چینی، رزق کی تنگی اور مسلسل ناکامیوں سے ٹوٹ چکا تھا، اس نے بابا جی سے عرض کی کہ دل دعا کرتا ہے مگر اوپر تک نہیں جاتی۔ بابا فرید رحمہ اللہ نے مسکرا کر فرمایا کہ آج جمعہ ہے، درود پڑھ اور اپنی آواز کو دل کی گہرائی سے جوڑ دے۔ نوجوان نے وضو کیا، قبلہ رخ بیٹھا اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کے دل پر عجیب کیفیت اتری، جیسے خوف، نا امیدی اور بے قراری کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہوں۔ محفل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون کی روشنی۔ بابا جی نے فرمایا کہ یہی وہ لمحہ ہے جب دل کا درود عرش کے راستے کو روشن کر دیتا ہے۔ نوجوان نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسا لگا جیسے الفاظ اس کے نہیں بلکہ اس کے دل کی سچائی بول رہی ہو۔ کچھ ہفتے گزرے تو اس نوجوان کا رزق ایسے کھلا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس کی ہر کوشش میں آسانی اور ہر دعا میں قبولیت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جمعے کے دن پڑھا گیا درود صرف ثواب نہیں بلکہ دل کے خوف کو توڑنے، قسمت کے بند دروازے کھولنے اور اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس نوجوان جیسا محسوس کرتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں مگر نتیجہ نہیں ملتا؟ تو یاد رکھیں، اس جمعے کا درود بھی آپ کے لیے وہی راستہ روشن کر سکتا ہے۔ بس شرط ایک ہی ہے کہ نیت سچی ہو اور عمل مسلسل، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا درود کبھی ضائع نہیں جاتا بلکہ لوٹ کر آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اب ایک آخری سوال جو آپ کے دل میں بھی ہو سکتا ہے، اگر جمعے کے دن درود واقعی اتنی بڑی رحمت اور معجزوں کا ذریعہ ہے تو کیا آپ نے آج کے جمعے کے لیے اپنی نیت باندھی؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا نام بھی
उन खुश नसीब लोगों में लिखा जाए जिनका दुरूद फरिश्ते नूर की तरह ऊपर ले जाते हैं और जवाब में रहमतों की बारिश उनकी ज़िंदगी पर उतरती है। सुने, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके लिए एक रूहानी रिमाइंडर है कि आपकी दुआएं, आपके खौफ, आपके ख्वाब और आपकी तंगियां सब एक ही नूरानी अमल से जुड़ सकती हैं। कुरान का हुक्म भी मौजूद है, फरिश्तों का अमल भी, सूफ़ी बुज़ुर्गों के वाक़यात भी, और सबसे बड़ी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ा हुआ नूर भी। तो अब देर न करें, आज ही जुमे के दिन दुरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ें, अपने मसाइल अल्लाह के सुपुर्द करें और यकीन रखें कि जब अमल कुरान का हो, मोहब्बत नबी की और दिन जुमे का, तो मौजज़े आपका मुक़द्दर भी बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नूरानी पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुँचे और आप भी इस सदक़ा जारिया में हिस्सेदार बन जाएं, क्योंकि फ़ायदा सबसे पहले आप ही को मिलने वाला है।